نمبر 171 نواں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوه لعلکم تہتدون۔ ومن قوم موسیٰ أمة یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم تمام کی جانب، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اور حکومت ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے کلمات پر، اور تم اتباع کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قوم میں سے ایک امت ہے جو حق کی رہنمائی پاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی وہ عدل اور انصاف کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام جگہوں کے لیے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے جو آپ کا خطاب ہے وہ یا ایھا الناس ہے، اے لوگو تم تمام کی جانب میں اللہ کا رسول اور اس کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، اور 200 سے زائد احادیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرتی ہے۔ کتنی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو قرآن و سنت کے اندر جو ہے بیان فرمایا گیا ہے۔ ہر نبی جہاں اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، وہیں پر ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی توحید سے کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے کیا۔ آغاز ہی وہ اپنی دعوت کا اسی سے کرتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو یہاں پر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ذکر کیا گیا، ساتھ ہی اللہ کا تعارف بھی کرایا گیا کہ انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اللہ کون ہے؟ تو تعارف کرایا گیا الذی لہ ملک السماوات والارض،
فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جس کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، ذرے ذرے کا مالک بھی وہی، ذرے ذرے کا بادشاہ بھی وہی، سب کچھ اس کے دائرہ اختیار میں ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آسمان ہو کہ زمین، یا زمین سے نیچے، یا آسمان اور زمین کے درمیان اڑنے والے یہ پرندے، یہ سب کے سب محکوم ہیں، حاکم ذات ایک اللہ کی ہے، وہ ایک اللہ۔ قل اللہم مالک الملک، اے اللہ ملک اور بادشاہت کے مالک صرف اور صرف آپ ہیں، ساری بادشاہتیں آپ کے پاس ہیں۔ عارضی طور پر دنیا کے کسی علاقے اور خطے کی چھوٹی سی ظاہری بادشاہی جس کو چاہیں آپ دے دیں، ظاہری بادشاہ، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں لے لیں، جس سے چاہیں لے لیں۔ دائمی حکومت تو اللہ کی ہے جو کہیں بھی نہیں جا رہی، باقی آج کا کوئی بادشاہ ہے، کل کا نہیں، کل کا ہے پرسوں کا نہیں، اور ایک دن نہ یہ بادشاہ رہیں گے نہ بادشاہتیں رہیں گی، سب نے چھوڑ کر اسی 2 گز قبر میں ہی جانا ہے، وہیں پہنچ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ کون ہے بادشاہ؟ بتاؤ نا، کوئی نہیں بولے۔ وہ بادشاہ بھی موجود ہوں گے جنہوں نے پوری پوری دنیا پر حکومت کی، پوری پوری دنیا پر۔ وہ بادشاہ بھی ہوں گے جن کے بارے میں مشہور ہیں کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا، لیکن کسی کو یہ کہنے کی مجال نہیں کہ میں لمن الملک اليوم، جب کوئی نہیں بولے گا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، للہ الواحد القہار، آج تو بادشاہت اس کی ہے جو واحد ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، جس کی ذات و صفات میں اور کوئی شریک نہیں۔ یہی تو ہمیں تم دنیا میں کہتے تھے کہ اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنی عبادت میں بھی، معبود ہونے میں، سجدہ کرنے میں ایک اللہ کو سجدہ کسی اور کا نہیں، ایک اللہ کا رکوع کسی اور کا نہیں، ایک اللہ سے دعا کسی اور کی نہیں۔ یہی بات تو ہم تمہیں دنیا میں سکھاتے ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ کیسا بادشاہ ہے؟ جتنے بھی دنیا کے بادشاہ ہیں، کسی کے اختیار میں رات اور دن نہیں ہے، رات اور دن نہیں ہے کسی کے اختیار میں، کائنات کا نظام ان کے قابو میں نہیں۔ آج عوام بھی اور حکمران بھی چاہ رہے ہیں کہ بارش ہو جائے، نہیں قبضے میں، لیکن میرا اللہ جب چاہے گا تو ہو جائے۔ فرمایا اللہ تو ایسا بادشاہ، تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل، رات بھی اس کے اختیار میں، دن بھی اس کے اختیار میں، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن آتا ہے، دن کو چھوٹا کر کے رات کو بڑا کر دیتا ہے۔ آج کل دیکھیں روزانہ رات بڑی، 1-2 منٹ ادھر سے 1-2 منٹ ادھر سے بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی، دن سمٹتا جا رہا ہے، سمٹتا جا رہا ہے، سمٹتا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ الٹ کریں گے، دن بڑھتا جا رہا ہے، دن بڑھتا جا رہا ہے، رات سمٹتی جا رہی ہے۔ کون سا بادشاہ ہے جس کے قبضے میں یہ ہے؟ کون صاحب اختیار ہے؟ لاؤ نا ہمارے سامنے، وہ بھی نہیں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، وہ تو ایسا بادشاہ ہے زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔
کس طرح گٹھلی سے درخت نکال کے دکھا دیتا اور درخت سے پھر گٹھلی، مرغی سے انڈا اور انڈے سے پھر چوزا اور پھر مرغی۔ وہ ہے بادشاہ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان زمین کا بادشاہ وہ صرف وہ ہے۔ تو جب بادشاہت اس کے پاس ہے، فرمایا پھر مان جاؤ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اکیلا معبود برحق ہے۔ لا الہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، نہ کوئی آسمانی نہ کوئی زمینی، نہ کوئی بری نہ کوئی بحری، نہ کوئی کوہی، نہ کوئی عرشی نہ کوئی فرشی، نہ کوئی انسان نہ کوئی جن، نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ، لا الہ معبود کوئی نہیں الا ہو سوائے اللہ کے۔ عبادت کے قابل پوری کائنات میں صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں۔ یہی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی دعوت ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، سورہ انبیاء۔ فرمایا کہ ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے سب نے آ کر یہی کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا انا سوائے میرے، کہ میں ہی معبود برا۔ ہر نبی کی یہی دعوت، ہر نبی کی یہی دعوت۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان کیا وہ مسئلہ توحید ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کو اپنی توحید ہی اتنی اچھی لگتی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا تذکرہ کرے، وہ بندہ اللہ کو اچھا ہی بہت لگتا ہے۔ مشہور روایت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ ومن ذکرنی فی ملأ، جو مجلس میں بیٹھ کے میرا تذکرہ کرتا ہے، تو مجلس میں تذکرے اور ذکر کا کیا مطلب؟ اللہ کی ربوبیت وحدانیت کو بیان کرتا ہے سب کے سامنے، اس کی عظمت اور کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ سب کو جمع کر کے اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ ذکر نہیں ہے۔ دوسروں کے سامنے اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا وہ لوگوں کے سامنے میری کبریائی بیان کر رہا ہوتا ہے، میں اس کا تذکرہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کر رہے ہوتے، وہاں اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی ہر وقت اتنی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے۔ اس طرح حدیث میں فرمایا نا، تم اتنا اللہ 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 کہو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں کہ یہ تو کوئی ہے ہی مجنون ہے، ہر وقت اللہ ہی اللہ کرتا ہے، اللہ ہی اللہ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کو یہی چیز پسند ہے۔ یاد رکھیے جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جتنی بھی بات، اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے۔ وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی کہ کس نے زیادہ مقدار میں کی، اللہ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کس نے بہترین انداز میں کی، اچھے طریقے سے کی۔ لیکن جب بات آئی نا اللہ کے ذکر کی، اللہ کے تذکرے کی، تو وہاں اللہ نے کثرت کا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا جائے، اس کا تذکرہ، اس کا ذکر۔ فرمایا اس میں کثرت بھی ہونی چاہیے، حسن عمل بھی ہو لیکن کثرت عمل بھی ہو۔
کہ ایمان والے کا ایک ایک منٹ اللہ کی یاد میں گزرے، اللہ اللہ میں گزرے. کھانا کھائے تو بسم اللہ، کوئی اور کام کرے تو بسم اللہ، سوئے تو بسم اللہ، اٹھے تو بسم اللہ. بس اس کی زندگی میں اللہ 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 ہونا چاہیے. الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی. یحیی و یمیت، فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس کے قبضے میں زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے. دونوں چیزیں جس کے قبضہ قدرت میں ہیں. تمہاری زندگی کا مالک بھی وہ ہے، تمہاری موت کا مالک بھی وہ جس کو زندہ کرنا چاہے زندہ رکھنا چاہے کوئی مار نہیں سکتا، جس کو وہ مارنا چاہے وہ کوئی زندہ کر نہیں سکتا. اس نے جس کا وقت ختم کر دیا، ساری کائنات مل کر اس کا ایک منٹ بڑھا دے نہیں بڑھا سکتے، نہیں بڑھا سکتے. اور جس کا وہ بڑھا دے اسے کوئی مار نہیں سکتا. کہ اس کو موت دے دیں یہ مر جائے، یہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ اکبر. تو جو ایسی صفات کا مالک ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، لوگوں اللہ پر بھی ایمان لاؤ، ورسولہ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. کون سے رسول؟ پھر وہی جن کا تذکرہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ کے آ رہے ہیں. وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي، اللہ کے اس رسول پر جو نبی امی ہیں. دونوں لفظوں کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں. الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ، فرمایا اس اللہ اور اس کے اس رسول کو مانو کہ وہ رسول بھی اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان لاتے. صرف یہ نہیں کہ تمہیں حکم دے رہے، نہیں، جس ایمان کا تمہیں حکم دے رہے ہیں وہ ایمان انہوں نے خود بھی اختیار کیا ہے، خود بھی ایمان لائے ہیں اس پر. تم نے ان سے ایمان سیکھ کر اسی طرح کا ایمان لانا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ البقرہ کی آخری دو آیات جو سب کو یاد ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرمایا اللہ کے نبی اور ایمان والے سب کا عقیدہ یہ ہے. آمن باللہ، سب اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. وہ ایمان مفصل جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں وہ اسی آیت سے لی گئی. فرمایا وہ سب مانتے، تم بھی اسی طریقے سے ایمان لاؤ. یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے کلمات، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، فرمایا کہ اللہ کے سارے کلام پر وہ ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور حتیٰ کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان لاتے ہیں. جس طرح ایک نبی اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، اسی طرح نبی اپنی نبوت اور رسالت کو بھی مانتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام فرمانے لگتے اور سونے لگتے تو آپ دعائیں پڑھا کرتے تھے. یہ تو مشہور دعائیں نا جو چھوٹی سی ہم پڑھ لیتے ہیں، اور دعائیں بھی حدیث میں منقول ہیں. آپ ان میں سے ایک دعا یہ بھی پڑھتے تھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک، بلکہ اس میں وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. وقت نہیں کہ میں اس کی تفسیر کروں. آمنت بکتابک الذی انزلتا
اے اللہ میں ایمان لایا آپ کی اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی، یا آپ علیہ السلام مسلمات پر، آمنتو بکتابک الذی انزلتا ونبیک الذی ارسلتا، یا اللہ میں آپ کی اس نبی پر بھی ایمان لایا جسے آپ نے رسالت عطا فرمائی، جسے آپ نے بھیجا۔ تو اللہ کے نبی اپنی نبوت پر بھی ایمان لاتے، تو فرمایا جب وہ ایمان لا رہے ہیں تو تم بھی ایمان لاؤ۔ وَاتَّبِعُوهُ، اور صرف ایمان ہی کافی نہیں، وَاتَّبِعُوهُ، اور ان کی اتباع بھی کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جب تم اتباع کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب تک تمہاری زندگی میں اتباع نہیں ہے، چاہے ان کا تذکرہ جتنا مرضی کرتے رہو، ان کی شان کو جتنا مرضی بلند کرتے رہو، اگر تمہاری زندگی میں ان کی اتباع نہیں ہے تو پھر ہدایت نہیں۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تذکرے تو بنی اسرائیل بھی کیا کرتے تھے، اہل کتاب بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پڑھ پڑھ سنایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر ایمان بھی نہیں لائے اور آپ کی اطاعت بھی نہیں کی، کچھ نہیں ملا ان کو۔ اسی طرح ایک شخص ایمان لایا ہے، مومن تو ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی وہ اتباع نہیں کرتا، یہ بھی کامل ایمان والا نہیں، یہ بھی کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی پکڑ ہو سکتی کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے کہ تاکہ ان کی اتباع کی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مشہور سیاستہ میں بخاری شریف میں موجود، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے جو میں لے کے آیا۔ اس وقت تک تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ اس کی اتباع نہ کرو جو میں لے کے آیا۔ کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جانے سے انکار کر دیا، جو منکر ہو گئے وہ نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو انکار کرے میں جنت میں نہیں جاتا؟ کوئی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ جی کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جس کی زندگی میں اطاعت اور اتباع نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ہدایت والا بھی نہیں، حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ جنتی بھی نہیں ہے۔ جنتی آپ کی اطاعت اور اتباع والا ہی بنے گا۔ اللہ ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا سچا متبع بنائے اور زندگی بھر آپ کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔